پاکستان میں سینٹ کے انتخابات کے بارے میں عموماً کہا جاتا ہے کہ اس میں صلاحیت اور قابلیت سے زیادہ پیسوں، رشتہ داریوں اور تعلقات پر انحصار کیا جاتا ہے۔ کیا اس مرتبہ بھی ایسے ہی ہوا ہے؟ بڑی جماعتوں بشمول تحریک انصاف، نون لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام نے ٹکٹوں کی تقسیم کے صرف پارٹی وفاداریوں اور صلاحیتوں کی بنیاد پہ کیے، پیش نظر کچھ اور بھی معاملات تھے۔ بات کرنے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے محمد علی درانی صاحب کو، سابق وفاقی وزیر ہیں جو بطور سینیٹر کم از کم 10 برس تک پاکستان کے ایوان بالا سے منسلک رہے۔ بہت بہت شکریہ درانی صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ تو آپ نے یقیناً جو سینٹ کے تازہ ترین راؤنڈ ہو رہا ہے خیبر پختونخوا میں، آپ نے اس کا مشاہدہ تو کیا ہوگا۔ کیا سارائیاں زوروں پر ہیں، تنازع ہو رہے ہیں، اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ووٹنگ سے پہلے ہو رہے تھے، کیا کہیں گے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عامر دیکھیں، الیکشن یہ تھے اور جیسے ہمیشہ ہوتے ہیں ویسے ہی الیکشن تھے، اور اس میں چونکہ دیکھیں 2 قسم کے الیکشن ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جو ٹکٹ کی بنیاد کے اوپر عوام کے پاس کینڈیڈیٹ جاتے ہیں، اور سینٹ کے الیکشن جو ہوتے ہیں وہ ٹکٹ کی بنیاد کے اوپر جو عوام کے الیکٹڈ نمائندے ہوتے ہیں ان کے پاس کینڈیڈیٹ جاتے ہیں۔ ٹکٹ کا اختیار جو ہے وہ پارٹی کے پاس ہوتا ہے، اس لیے جو پارٹی کا اختیار استعمال ہوتا ہے وہ تو ہم نے یوزلی دیکھا ہے کہ وہ پارٹی لیڈر کی اپنی ترجیحات کی روشنی میں ہوتا ہے، وہ اپنی پسند ہو یا وہ خاندانی تعلق ہو یا کوئی اور ڈیپینڈنسی ہو، اسی کی بنیاد کے اوپر۔ جب عوام کے پاس جانا ہوتا ہے تو ایک بڑا ہورائزن ہوتا ہے جس میں عوام نے ووٹ دینے ہوتے ہیں، اس میں زیادہ مارجنز ہوتے ہیں۔ یہ انڈائریکٹ الیکشنز جو ہوتے ہیں جس میں کہ منتخب لوگ جو ہے وہ فردر منتخب کرتے ہیں، تو اس کے اندر تھوڑی سپیس کم۔ اب یہاں سے وہ دلچسپ صورتحال آپ کو دیکھنے میں ملتی ہے جو سینٹ میں آتی ہے۔ سینٹ میں چونکہ کم لوگوں نے ووٹ دینا ہوتا ہے، ان لوگوں نے ووٹ دینا ہوتا ہے جو پہلے سے الیکٹڈ ہوتے ہیں، اس لیے لیڈرشپ جو ہے 2 راستے اختیار کرتی ہے۔ تو وہ ایسے کینڈیڈیٹس کو لے کے آتی ہے جو کہ ووٹ دینے والوں کے جو مفادات ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے ان کے ووٹ کو یقینی بنا سکے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر پارٹی گریپ بہت زیادہ ہو تو پارٹی اپنے نمائندوں کو دے کے اپنے لوگوں کو فورس کرتی ہے۔ لیکن اب میں نے جو ریسنٹ جو ٹرینڈز ڈیولپ ہو رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پارٹیاں جو ہیں وہ آپس میں زیادہ قریب ہوتی ہیں بنسبت اپنے الیکٹڈ نمائندوں کے آپس میں۔ لیکن ابھی تک آپ دیکھ لیں کہ اس الیکشن سے پہلے کبھی بھی کوئی پولیٹیکل نیگوسیشن نہیں ہوئی ایسی جو کوئی نتیجے تک پہنچے۔ درست۔ یہ پہلا الیکشن ہے جس کے اندر پولیٹیکل ریکنسیلیشن اس نتیجے تک پہنچی کہ کینڈیڈیٹس جو طے کیے گئے وہ اتنے ہی طے کیے گئے جتنی سیٹیں تھیں، اور اتنے ہی الیکٹ ہو گئے جتنی سیٹیں تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکٹرل کو جو منتخب کرنے والا ادارہ تھا اس پہ ٹرسٹ نہیں کیا گیا، بلکہ اپنی انڈرسٹینڈنگ اور اپنی جو ایڈجسٹمنٹ تھی اس کے مطابق جو ہے سیٹوں کو آپس میں بانٹ لیا۔ تو یہ اب ایک عرصے سے یہ نظام بھی چل رہا ہے۔ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے ایک قدم آگے آئے ہیں ہم لوگ، یا اس معاملے پہ پیچھے ہٹیں؟ کیونکہ کیا وجہ ہے کہ اپنے مطلب آپ اراکین پہ بھروسہ نہیں کرتے، اور اس سے پہلے جو سینٹ کے ٹکٹ دینے کا عمل ہوتا ہے اس کے بارے میں بہت سارے سوالیہ نشان ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چند وفاداروں کو دے دیا، لیکن پھر ظاہر ہے کہ نوازا بھی جاتا ہے، پھر الزامات لگے، اس بار بھی لگے الزامات تو کہ جی پیسے لے لیے، فلاں جو تھا وہ دھن والا تھا اس لیے اس کو ٹکٹ ملا۔ جناب ملے، دیکھیں میجورٹی ٹکٹس جو روایتی پارٹیاں دیتی ہیں وہ تو دیتی ہی دھن والا، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، کچھ پارٹیاں جو اب نئی آئی ہوئی ہیں وہ یقیناً ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ چند، ایون پرانی بھی کوئی ایک آدھا فرد ایسا لے آتی ہیں جو کہ ان کا لائلسٹ ہوتا ہے اور جو دھن والا نہیں ہوتا، بلکہ پارٹی کی دھونس کے ذریعے اس کو الیکٹ کروا دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک اس وقت تک کی روایت ہے، لیکن یہ جس کی طرف یہ مطلب نشاندہی کر رہی ہے یہ سارا عمل، وہ یہ ہے کہ الیکٹورل پروسیس جو ہے اس کے اوپر نہ پارٹیوں کا اعتبار ہے
اور نہ ہی عوام کا اعتماد اب باقی رہتا جا رہا ہے، اور خود جو لیڈر ہیں ان کا بھی اعتماد نہیں ہے اپنی پارٹیوں پر اور اپنے لوگوں پر. وہ بھی اپنے مفاد کے گرد ہی فیصلہ کرتے ہیں اور اسی مفاد کے گرد ہی وہ ووٹوں کی آگے پیچھے بڑا فیصلہ. دلچسپ میں دیکھ رہا تھا کہ حافظ عبداللہ جیسی شخصیت جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جی اتنے کروڑ کی بولی لگ رہی ہے، پتہ نہیں اس بات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے. اور بھی بعض لوگوں نے کہا آن دا ریکارڈ کہا کہ جی کروڑوں اس الیکشن میں بھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسا ہے؟ واقعی اس حد تک جو ہے ہمارا نظام جو ہے پست ہو چکا ہے؟ اور آپ نے جو مشاہدہ کیا کہ تحریک انصاف، نون لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جمعیت علماء اسلام، ان کے ٹکٹ بانٹنے کے طریقے میں فرق ہے یا بالکل ایک جیسا ہی ہے؟ کوئی مطلب ہے؟ جی دیکھیں جی، فرق تو کسی میں بھی نہیں ہے. مطلب نون کے اندر فیصلہ جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر مطلب خاندان کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے، لیکن وہ خاندانی جب لوگ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو خاندان کے لائلسٹس ہوتے ہیں ان کو بھی ٹکٹ دے دیتے ہیں. اچھا جی، جو پیپلز پارٹی کے اندر جو سندھ میں فیصلے ہوتے ہیں وہ فیصلے اور باقی جگہوں کے فیصلے وہ بھی اپنی پارٹی لیڈرشپ سے لائلٹی کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. ہاں، 2-4 کینڈیڈیٹ ایسے بھی آ جاتے ہیں. بلوچستان جاؤ تو وہاں پیسے کا رول بہت زیادہ نظر آتا ہے. باقی جگہوں پہ 2-4 امیدوار ایسے لے آئے جاتے ہیں جو کہ پارٹی کے لیے ورکر کے لیے سمبل ہوتے ہیں کمپیریٹو پیرٹی کا، اور باقی جو عام ہوتے ہیں وہ تو وہی رہ جاتا ہے جو کہ مطلب جن کو ہم دیکھ رہے ہیں اور جن کو ہم سمجھ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اس دفعہ کے الیکشن میں جو اب ہوئے ہیں اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی ہمیں سامنے آتا ہے کہ ہم پارٹیاں جو ہیں وہ کسی صورت میں بھی، مطلب میں نے تو آج ایک جگہ کہا، میں نے کہا اس دفعہ بھی دیکھو جو استحصال ہوا ہے وہ غریبوں کا ہوا ہے. مطلب پارٹی لیڈروں کی نسبت پارٹی کے جو ایم پی ایز ہیں وہ زیادہ غریب ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو غریبوں کا مال دھال بننے کا کوئی امکان تھا تو وہ امکان بند کر دیا گیا پارٹی کے الیکشنز کو کلوز کر کے. کسی اور نے فائدہ اٹھایا. اچھا، آپ نے ایک طویل وقت سینٹ میں گزارا، کیا وجہ ہے کہ سینٹ انتخابات اور یہ الزامات کے پیسے چلے ہیں یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں؟ اس چیز سے پاکستان کا وہ کہتے ہیں الیکٹرل سسٹم باہر نہیں آ پا رہا. دیکھیں، الیکٹرل سسٹم میں جو سینٹ کا الیکشن ہے اس کے بارے میں اب امریکہ میں بھی سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے. سینٹ کے الیکشن کا میں تو سمجھتا ہوں کہ روح یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ایک تو فائنانس بل سینٹ کے اندر جانا چاہیے کیونکہ اس میں تمام صوبوں کی برابر کی نمائندگی ہوتی ہے، اور دوسرا سینٹ کے جو ممبران ہیں انہیں بھی پبلک سے الیکٹ ڈائریکٹ الیکشن ہونا چاہیے. آپ کی کہہ رہے ہیں ڈائریکٹ الیکشن ہونا چاہیے. اب یہ ہے کہ آ گئے اور آنے کے بعد آ گئے، اور میں تو اس چیز کا بہت ہی قائل ہوں کہ پارٹی جب ٹکٹس دیتی ہے تو ٹکٹ دینے کا کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن کو اس کو مانیٹر کرنا چاہیے. لیکن یہاں تو یہ ہے کہ جی سویٹ ول آف دا پارٹی لیڈر جو ہے اس کے اوپر ٹکٹ دے دی جاتی ہے اور وہ ٹکٹ جو ہے بس وہ حتمی ہوتی ہے. تو اس لیے اس وقت پارٹیوں کے اندر جو شخصی ایلیمنٹ، اور اب تو مروثیت کا ایک ایسا طوفان کھڑا ہو گیا ہے کہ اب تو مطلب پیدا ہونے والے بچے تک جو ہیں ان کی سیٹیں پکی ہو چکی ہوئی ہیں، ان کی پوزیشنز ڈیفائن ہو چکی ہوئی ہیں. ابھی چوسنی منہ میں ہوتی ہے تو اس کے لیے عہدہ اس کے سر پہ سجا دیا جاتا ہے. تو مطلب یہ سیاسی، اور میں آپ کو بتاؤں یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے کبھی آپ کو ہائبریڈ ہونا پڑتا ہے اور کبھی آپ کو جو ہے مکمل طور پہ آزادیوں سے محروم ہونا پڑتا ہے. حقیقت میں یہ ہے کہ سب سے بڑا مارشل لائی ذہن جو ہے وہ خود سیاسی قائدین کا ہے. سیاسی جماعتوں کی کمزوری آپ کا یہ کہنا ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ، بالکل درست کہہ رہے ہیں. اچھا، ورنہ تو ایک احسان ہے کہ بھئی یہ کیوں نہیں ہو سکتا اس طرح کے ریفارم؟ ایک تو یہ آپ فرما رہے ہیں کہ جی براہ راست الیکشن ہو جائیں، یا ہر جماعت کی نشستیں کتنی تو اس کے حساب سے جو ہے وہ لوگ نامزد کرتے ہیں. یہ جھمیلا پڑا ہی نہیں کہ جی ایم پی اے کو ووٹ ڈالنا ہے، کہ اگر آپ کو صاف شفاف کرنے کو اس میں بھی. لیکن پھر جی دیکھیں، اب یہ جو جب سسٹمز ایوالو ہوتے ہیں تو ایوولوشن کے ساتھ انہیں زیادہ سمپلیفائی کیا جاتا ہے. دیکھیں، اب دنیا کے اندر ٹکٹ دینے کا پروسیس جو ہے وہ پارٹی کے انٹرنل الیکشنز کے نتیجے میں ہوتا ہے. مطلب سویٹ ول آف دا لیڈر آف دا بچہ آف دا لیڈر، بچہ آف دا لیڈر، بچہ آف دا بچہ آف دا لیڈر. مطلب دس از نو کرائٹیریا آف گیونگ ٹکٹس اور گیونگ اتھارٹی ٹو somebody in the party. سیاسی جماعتیں ہماری جمہوری نہیں ہیں. بہت آپ نے اہم نقطہ اٹھایا. کیا محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو ہے جمہوری جو سفر ہے
وہ آگے بڑھ رہا ہے، جامد ہے، یا پسپا ہو رہی ہے ہمارے ملک میں جمہوریت؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو جمہوریت کا حالت ہے اور جو اس وقت جمہوری قیادتوں کا حال ہے اور جس طریقے سے وہ بھیک کے اندر اپنی اقتدار لے کے آتی ہیں اور بھیک میں لینے کے باوجود جو ہے وہ یہ فکر نہیں کرتی کہ ہمیں پرفارم کرنا ہے یا ہمیں ان لوگوں کو خوش کرنا ہے جنہوں نے خوش نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں ووٹ نہیں دیا، بلکہ وہ پوری کوشش کرتی ہیں کہ ان کو تو ایک سائڈ پہ رکھیں اور اپنے صفحے کے اوپر بھاگتے ہوئے جو ہے آگے بڑھتے جائیں۔ مطلب وہ ایک پیج کا ہائیبرڈ نظام کا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جہاں طاقت ہے وہاں سے اقتدار حاصل کر لو تو یہی سب سے بڑی طاقت۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب آپ طاقت کے سرچشمے سے طاقت لینا شروع کر دیتے ہیں اور عوام کے بجائے کسی اور سے طاقت لینا شروع کر دیتے ہیں تو پھر دنیا چاہتی ہے کہ وہی لوگ طاقت میں آ جائیں جو ان کو طاقت دے رہے ہیں۔ اور یہ سفر ہم نے کتنی دفعہ جو ہے وہ ترقی معکوس کی طرح جو ہے وہ کتنی دفعہ طے کیا ہے، لیکن مطلب زمین جنبت نہ جنبت گل محمد نہیں سمجھتا، گل محمد جنبت نہیں کر رہا۔ واقعی آپ نے بڑا، میرے خیال میں پنچ لائن یہی ہے کہ دائروں کا سفر جاری ہے اور گھوم پھر کر ہم وہیں آ جاتے ہیں جہاں سے ہم نے شروع کیا ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ درانی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، مسئلہ کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جو ہیں جمہوریت کا چاپ کرتے رہتے ہیں، صبح شام تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، لیکن سیاسی جماعتوں میں جب خود جمہوریت نہیں ہے اور وہاں پہ جو ہے فیصلوں کا جو طریقہ کار ہے وہ چند افراد تک محدود ہے، چند خاندانوں تک محدود ہے، یا ان کے کہتے ہیں نا لوائلسٹ یا ان کی کچن کیبنٹ تک محدود ہے، تو پھر تو ہماری یہ جمہوریت جو ہے ٹیڑھی ہی ہوگی اور اس کا جو پھل ہے وہ کبھی بھی عوام تک نہیں پہنچے گا۔